اصحاب کہف اور رقیم والے، اللہ پاک فرما رہا ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی۔ عجیب کیوں کہا اس کی وجہ سنی۔ دقیانوس بادشاہ نام سنا؟ دقیانوسی سوچ سنی ہو، کہتے ہیں نا بہت روڑ روادی، دقیانوسی سوچ رکھتا ہے۔ یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لگ بھگ 350 سال پہلے کا۔ جارڈن کا جو موجودہ شہر کیپٹل عمان ہے، یہ دقیانوس کا دارالحکومت تھا، بڑا کرو شاشا اور ایسا اوسر وادی، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں جہاں میں پہنچانا چاہتا، ایسا اوسر وادی کہ اپنے ہی گرو کو پہلے اس نے مارگ درشک بنایا اور اس کے بعد کک مار کے کنارے کر دیا اور خود ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ گرو کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا ان سب کو آگ میں پگھلا کے اپنا سکہ بنایا، یعنی نوٹ بندی کر دیا، اور ایسے ایسے ٹیکس لگائے جس کے بارے میں کبھی کسی نے سنا ہی نہیں۔ مہنگائی بھی چرم اور اتنا ظالم تھا کہ جو اس کے خلاف کچھ بولتا تھا اس سے ملک بدل کر دیتا تھا یا قتل کر دیتا تھا، یا اس نے ریگستان میں ایک ڈیٹینشن سینٹر بنایا تھا اسی میں ڈال دیتا تھا۔ میں دقیانوس کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں اور چلے گئے کیا؟ اگر کہیں لگ گیا تو وہ الگ بات ہے۔ میں دقیانوس کی بات کرتا ہوں، گرو شاشا راشٹرواد کے نام پہ وہ ستارے کی پوجا کرتا تھا۔ دقیانوس کیا تھا؟ ستارے کی پوجا کرتا تھا۔ اور اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک خاصا طبقہ اس کے شہر میں بھی تھا، انہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتا، حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لینے دیتا، پورا میڈیا تنتر اس نے خرید لیا تھا، سب کچھ وہی بولا جاتا تھا بازاروں میں جو وہ چاہتا تھا۔ اتنا کروشا کہ اپنے حساب سے اپنا معاملہ چلاتا تھا اور غریبوں کا مال لوٹتا تھا، امیروں کی تجوری بھرتا تھا۔ کون؟ کہیں اور چلے گئے کیا؟ دقیانوس۔ خطرناک۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ والے لوگ اس کے ماحول میں کیسے رہتے، تو چند لوگ جو اس وقت مومن تھے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے تھے، خدا کا بیٹا نہیں مانتے، مومن تھے، اولیاء بنی اسرائیل تھے، 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے، ان کی تعداد اللہ ہی بہتر ہے، وہ 5-6 انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کام کرتے ہیں، یہ جو دقیانوس کا کیپٹل ہے یہاں سے چلتے ہیں اور کسی ایکانت میں جا کے رہتے ہیں، کم سے کم سکون سے اللہ کی عبادت تو کر لیں گے۔ تو چلتے چلتے رقیم نام کے گاؤں میں پہنچے، وہاں ایک پہاڑی تھی، جیسے رقیم گاؤں کے قریب پہنچے ایک کتا ان کے پیچھے۔ کون؟ کتا۔ 1-2 بار تو انہوں نے نظر انداز کیا، لیکن دیکھا جب نیلوں یہ پیچھے 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 تو رک گئے، کہا کیوں میرے پیچھے لگا؟ تو بھوکے گا، تیری آواز سن کے ادھر ادھر کے لوگ آئیں گے، پھر دقیانوس کے پاس پکڑ کے لے جائیں گے۔ اس کتے نے اپنی دونوں ٹانگیں اوپر کی ہلائی، دم ہلائی، زبان باہر کی، اپنی وفاداری کی گواہی دی، پھر پیچھے پیچھے، پھر انہوں نے روکنا چاہا، کتے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آسمان کی طرف اس نے دیکھا، زبان حال سے یہی کہا ہوگا کہ اے اللہ مجھ جیسے غیر ناطق کو نطق انسانی عطا کر دے، مجھے زبان دے تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے باتیں کر سکوں۔ اللہ کی شان دیکھو، اصحاب کہف کا صدقہ دیکھو، اللہ نے اس بے زبان کتے کو زبان دے دی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان اللہ والوں سے کہا اے لوگوں مجھے مت بھگاؤ، جس راجہ کے آتنک سے چھٹی پا کر آپ نکلے ہو میں بھی اس سے پریشان ہوں، اور رہا سوال آپ کا
تو انی احب الصالحین، میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے الگ مت کرو۔ جب کتے کی زبان سے انسان کی لہجہ سنا تو ان کو رحمت خدا پر یقین ہو گیا اور کہا چل چل۔ چلتے چلتے پہاڑ پہ چڑھے، پھر اس گفا میں جب پہنچے تو کتے کو اپنی حد پتا، وہ گفا کے اندر نہیں گیا۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں تیزی سے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ گفا کے دہانے پہ بیٹھ گیا اور اس کا بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا کلبہم باسط ذراعیہ، ان کا کتا اپنے دونوں باہوں کو پھیلائے ہوئے، ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے سکون سے جو ہے لیٹا ہوا تھا، کروٹ لیے ہوئے تھا۔ وہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں وہ 7 تھے، اللہ بہتر جانے، اللہ جانے، مگر جیسے وہ اندر گئے لیٹے سو گئے۔ زور سے بولو کیا ہو گئے؟ سو گئے۔ They slept deeply۔ 10-20 سال نہیں، توجہ چاہوں گا، 100-150 سال نہیں، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال۔ کتنے سال تک؟ 309 years they slept۔ سوتے رہے، ان کی صحبت کا فیض پا کر ان کا کتا بھی 309 سال تک سوتا ہے۔ ذرا دیکھ دامن پکڑنے کا فیض۔ 6 مہینے پہ وہ کروٹیں بدلتے تھے تاکہ سرکولیشن آف بلڈ باڈی میں بنا رہے، ان کا کتا بھی 6 مہینے پہ کروٹیں بدلتا۔ وہ گفا جو تھی وہ 2 طرف سے کھلی ہوئی تھی، پورب سے بھی تھوڑی سی کھلی تھی، پشچم سے بھی۔ تو جب سورج نکلتا تھا تو کرنیں پورب کے راستے سے اندر آتی، جب ڈوبتا تھا تو پشچم کے راستے سے اندر آتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی کرنیں اندر آ جائے اور اللہ والوں کی نیند میں خلل نہ پیدا کرے، جو گہری نیند میں ولین ہے کہیں انہیں جگہ نہ دے۔ اللہ کی شان دیکھ، اللہ نے ان کے لیے نظام فلکی بدل دیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ شان دیکھ اللہ کی کہ جب سورج نکلتا تھا تو کرنیں اندر نہ آئے، اللہ اس سورج کو داہنی طرف گھما دیتا تھا، اور جب وہ ڈوبتا تھا تو کرنیں اندر نہ آئے، اللہ پاک اسے بائیں طرف گھما دیتا تھا۔ ذرا سوچو یار، جب حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء کا یہ حال ہے کہ ان کے لیے اللہ سورج کو دائیں بائیں کر دے، تو اگر میرا مصطفیٰ اپنے علی کے لیے مقام صحبہ میں پلٹا دے تو حیرت کیا ہے؟ حیرت کیا ہے؟ اگر وہی نکلتا سورج میرے غوث کو سلام کرے تو حیرت کیا ہے؟ ہم وہ نہیں ہیں جو صبح صبح سورج کو سلام کریں، ہم اس عبد القادر کا دامن تھامے ہیں جو خود غوث اعظم کو وہ سورج سلام کر رہا ہے۔ 309 سال صحبت فیضان اولیاء، اور فیضان صحبت اولیاء بھی دیکھو کہ ایک بے زبان کتے کو اللہ نے زبان۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کتا جو اصحاب کہف کا دامن تھام لے تو اللہ کے مقدس کلام کا عنوان بن جاتا ہے، اور اس طرح بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ان کے ساتھ کرتا ہے، ان کے ساتھ۔ سمپل سی بات ہے یار، اگر 4 لوگوں کو آپ دعوت دو اور کار سے 4 لوگ اتریں اور ساتھ میں ایک کتا بھی ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ 4 لوگ اور ان کے ساتھ ایک کتا آیا، ایسا بولو گے؟ اس کو کوئی نوٹس لیتا ہے یا کتے کو؟ 5 لوگوں کو دعوت دیا، ایک ساتھ کتا لے کے بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ دعوت والے کے ہاں جب پہنچے اس نے پوچھا آپ کتنے ہیں؟ اس نے کہا ہم 5 ہیں، 6واں ہمارا کتا۔ ایسا بولے گا کام چلے گا؟ بولو۔ الٹا اگر دعوت والا حمیت اور غیرت والا ہے نا تو بھگا دے گا،
آپ کیا سمجھ رکھا آپ نے؟ میں نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ کے کتے کو تھوڑی نہ دی ہے جو پانچواں ہمارا کتا ہے، چھٹا ہمارا کتا، حیثیت کیا تیرے کتے کی؟ تیرے لیے ہوگا، میرے لیے کچھ نہیں۔ یہ غیرت مند انسان یہی جواب دے گا، کیوں؟ کیونکہ کتا نوٹسیبل نہیں ہو، اسے کوئی نوٹس نہیں کرتا، چاہے 2 کتا کوئی لے کے آوے چاہے 4 کتا، مگر صورت کے غیور مسلمان۔ اگر کوئی کتا اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے چلے اور ان کے ساتھ رہے، ان کی صحبت کا فیضان حاصل کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کتے کو اپنے مقدس کلام کا عنوان بنا دیتا، بلکہ ان کے ساتھ ایسا شامل کر دیتا کہ پوچھا جاتا ہے اصحاب کہف کتنے ہیں، اللہ پاک ان کے ساتھ ساتھ کتے کو بھی شمار کرتا۔ چنانچہ فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ اے محبوب، ان قریب لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، کچھ کہیں گے 5 ہے، چھٹا ان کا کتا ہے، کچھ کہیں گے 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے۔ مولا، پوچھا جا رہا ہے اصحاب کہف کی تعداد، اور تو ساتھ میں 5واں ان کا کتا ہے، چوتھا ان کا کتا ہے، 8واں ان کا کتا ہے، یہ کتے کو کیوں گنا؟ آواز آئی سن، یہی تو صحبت فیضان اولیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی تو صحبت فیضان اولیاء ہے۔ ذرا سوچ، جب امت عیسیٰ کے اولیاء کے کتے کی یہ شان، تو پھر عبدالقادر جیلانی کا وہ کتا جو بریلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ تجھ سے در سے ہے سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ بھی ہے نور کا ڈورا تیرا۔ اس کی کیا شان ہے؟ جب امت عیسوی کے اولیاء کی صحبت پانے والے کتے ایسے ہوتے ہیں، تو جنہوں نے غوث کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالا ہے، ان کی شان کیا ہو؟ عزیزان ملت اسلام، یہ ہے صحبت فیضان اولیاء۔ ذرا سوچ، 309 سال تک سوتے ہیں، موت انہیں اپنی یہاں ہوش میں 309 سال تک نہ لے سکے، نہ انہوں نے پانی پیا، نہ دانا کھایا، نہ کھانا کھایا، صرف ہوا کھاتے رہے، سانس لیتے رہے، اٹھے تو بالکل فریش، سب کچھ اوکے ہے، نہ ناخن بڑا ہے، نہ بال بڑا ہے، نہ کپڑا بڑا خراب ہوا ہے، سب کچھ اوکے، جیسے لگا ابھی اٹھے، ابھی بیٹھے۔ ارے حضرت عزیر کے ساتھ تو یہی قصہ ہوا، یہ وہ حضرت، یہ تو خیر حضرت عیسیٰ کی امت کا حال ہے، چلو حضرت موسیٰ کی امت کا حال دیکھ لو۔ آخری بات، حضرت عزیر علیہ السلام ایک اجڑی ہوئی وادی سے گزر رہے تھے، completely was broken، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ امام جلال الدین سیوطی نے خاویۃ علی عروشها کو کہا اے ساقطۃ علی سقوفها، بالکل ٹوٹی پھوٹی وادی۔ ایک قبر پر ٹھوکر لگی تو دیکھا ہڈیوں کا ڈھانچہ، آپ کیا کہتے ہیں، کنکال کی ڈھانچہ کیا بولتے ہیں؟ اچھا دونوں آواز آ رہی، یعنی دونوں کہتے ہیں، دونوں کو ٹھیک ہے، ہڈیوں کا کنکال، بالکل چرمرائی ہوئی ہڈی، منہ سے نکلا اللہ اکبر۔ آگے دوسری قبر دیکھی، منہ سے سیم وہی نکلا، تیسری دیکھی، جب 2-3 قبروں کا حشر دیکھا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، چرمرائی ہوئی ہے، تو آسمان کی طرف سر کیا، اس کی اے اللہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، اے اللہ یہ جو مر گیا جس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ میں دیکھ رہا ہوں، مولا اسے تو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا قیامت کے دن؟ ایک سوال ہے، اللہ پاک قادر مطلق، اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ جب میں نطفہ پلید سے ایک ناپاک دھاتو سے انسان کو لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا سکتا ہوں، تو یہ تو ہڈی کا ڈھانچہ ہے، پورا ڈی این اے اس میں ہے، اس سے کیا بنانے میں دقت؟ یہ جواب نہیں دیا، بلکہ پریکٹیکل
عملی طور پہ کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک حضرت عزیر پر اللہ نے موت طاری کر دی۔ پہلی مثال میں نے نیند کی دی تھی 309 سال والی، اب موت کی سنی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 years موت طاری کر دی۔ موت سمجھتے ہیں نا؟ اچھا نہیں سمجھتے تو جب آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس وقت سمجھنے کے لیے آپ نے موت کہتے ہیں ہوا انفصال الروح عن الجسد، جسم سے روح نکل جائے اسی کو کیا کہتے ہیں بولو؟ موت۔ یعنی 100 سال تک جسم تو فلسطین میں، روح قبضے مولا۔ کتنے سال زور سے بولو؟ 100 سال تک۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بس ڈائٹ وداؤٹ سول۔ 100 سال کے بعد کیا ہوا؟ ثم بعثہ، اللہ تعالیٰ نے اس روح کو اس جسم میں پھر پلٹا، حرکت آئی تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر کم لبثت، ہاؤ مینی ڈیز ڈڈ یو اسٹے، کتنا آرام کیا؟ حضرت عزیر نے اپنا ناخن دیکھا، بال دیکھا، کپڑا دیکھا، کھان پان سب اوکے۔ عرض کی ہے اللہ لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا اور کچھ؟ آواز آئی نہیں عزیر 1-2 دن نہیں، بل لبثت 100 عام، بلکہ تو نے 100 سال تک آرام کیا۔ بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اپنے کھانے کو دیکھ لے، پانی کو دیکھ لے، تیری پوٹلی میں ہے سب چیک کر لے، لم يتسنى، سونگ لے، بدبو نہیں آ رہی، باس نہیں آ رہی ہے، بالکل فریش ہے۔ لیکن میں نے ایک چیز تیرے لیے نشانی کے طور پہ رکھی، انظر الى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اپنے اس گدھے کو دیکھ، وہ گدھا اصل میں تھوڑا صحبت سے بہت دور تھا، نسبت سے بھی بہت دور تھا، فاصلے پہ تھا۔ دیکھ میں نے نشانی کے طور پہ اسے رکھا ہے، اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ تیرے سامنے ہے، اب میں تیرے سامنے اس کی کھال بناؤں گا، بال بناؤں گا، پوست بناؤں گا، اس پہ گوشت جڑوں گا۔ اب تو پہچان لے کہ جب میں تیرے سامنے مار کر زندہ کر سکتا ہوں تو قیامت کے دن ان الحکم الا للہ، وہاں تو صرف میرا ہی حکم چلے گا۔ جواب تو دے دیا، مگر ایک پیغام بھی مل گیا کہ کھانے پینے پہ کچھ اثر نہیں ہوا۔ گدھا دور تھا، اس پہ اثر ہو، معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ جو کھانا پینا تھا وہ ایک پوٹلی میں تھا۔ زور سے بولو کہاں تھا؟ اور پوٹلی کہاں تھی؟ اللہ والے کے کانٹے۔ توجہ چاہیے، اللہ کی شان دے، اللہ نے اللہ والے کو بچایا، اللہ نے اللہ والے کو بچایا، اور اللہ والے کی صحبت، قربت، نسبت میں بے جان دانوں اور بے جان کھانوں کو بچایا۔ اور یہ گدھا صحبت سے دور، نسبت سے دور، قربت سے دور تھا، گدھا تھا، سر کے گل گیا۔ اب اگر تمہاری صورت میں کوئی گردن اٹھا کے کہے کہ اجمیر نہ جاؤ، بغداد نہ جاؤ، کچوچا نہ جاؤ، کلیر نہ جاؤ، مارہرا نہ جاؤ، احمد آباد نہ جاؤ، خواجہ دانا سرکار میں نہ جاؤ، اگر کوئی ایسی بکواس کرے، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا گدھا ہے۔ کیا ہے؟ کہنا گدھے، گدھے تو روکتا ہے۔ ارے پہلے تو انسان کو بن، غوث کا کتا تجھے مسلمان بنا دے گا۔ ذرا سوچ کہ جب صحبت کا فیض پا کر، صحبت و نسبت کا فیض پا کر بے زبان کھانا اور بے زبان دانا سرگل نہیں سکتا، تو دامن عبد القادر کو تھام کر اگر کوئی کہے غوث کا دامن، غوث کا دامن، ہمیں جب بے زبان کا یہ حال ہے تو دامن تھامنے والے کا حال کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ مضبوطی سے تھامے رہو، کس طرح تھامنا ہے وہ تو وہاں سن لیا، کیسے تھامنا ہے اور کیوں تھامنا ہے اسے سننا ہے تو کل انشاءاللہ۔ خون پارٹیاں
کل تشریف لائیے گا، سارا معاملہ وہیں پاٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وآخر دعوانا الحمد